السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، عافیت میں رکھے اور آزمائشوں سے بچا کے رکھے انشاءاللہ، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، قرآن کو بہترین انداز میں سیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبانوں سے قرآن کو بہترین انداز میں جاری کروا دے اور ہمیں پڑھنے اور پڑھانے والا، عمل کرنے والا انشاءاللہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآنی قاعدہ میں۔ آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے اور سبق نمبر 8 ہمارا ہے دو زیر یا پھر زیر تنوین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم زبر تنوین کا ٹاپک کر چکے ہیں، جو کہ تھا دو زبر۔ تو تنوین بیسیکلی ہوتی ہے ڈبل حرکت کو کہتے ہیں تنوین، یعنی دو جو سملر آ جاتی ہیں حرکات ان کو ہم کہتے ہیں تنوین، یعنی دو زبر کو بھی تنوین بولیں گے، دو زیر، دو پیش، ان کو تنوین بولتے ہیں۔ تو اگر دو زبر آ جائیں تو یہ زبر تنوین ہوتی ہے، اگر دو زیر آ جائیں تو یہ زیر تنوین ہوتی ہے، اور اگر دو پیش آ جائیں تو یہ پیش تنوین ہوتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جس ٹاپک کے بارے میں پڑھنے والے ہیں وہ ہے زیر تنوین۔ تو دیکھیے دو زیر کہاں ہوتی ہے؟ جیسا کہ زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، اسی طرح دو زیر بھی حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ یہ ڈبل حرکت ہوتی ہے، یعنی دو زیر ہوتی ہیں۔ تو دو زیر کو پڑھنے کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ اس دو زیر میں بھی یعنی زیر تنوین میں بھی وہی ساؤنڈ آتی ہے لاسٹ میں جو کہ زبر تنوین کے لاسٹ میں ساؤنڈ آتی تھی۔ کیا؟ ان، بن، تن زبر تنوین میں آتی تھی۔ اب زیر کی کیا ساؤنڈ ہوگی؟ زیر کی ساؤنڈ چونکہ ای ہوتی ہے تو اس میں کیا آئے گی؟ لاسٹ میں نون ساکن کی ساؤنڈ ایڈ کر کے ہم کیا کریں گے؟ ان، بن، تن، سن، یوں کر کے زیر تنوین کی ساؤنڈ بنے گی۔ تو اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قاعدہ میں ہمیں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ اچھا جی، زیر کے بعد دو زیر کا سبق لایا گیا ہے تاکہ بچے کو زیر اور دو زیر کے درمیان فرق اچھی طرح پہچان ہو جائے۔ دو زیر کو تنوین کہتے ہیں اور تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے۔ ہر بار غنہ نہیں کیا جاتا، سم ٹائم غنہ کیا جاتا ہے، اور وہ کب غنہ کیا جائے گا انشاءاللہ ہم اگلے قواعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہدایت نمبر 1 ہے مخرج کا لحاظ رکھ کر پڑھا جائے، یعنی جیسے کہ کل ہماری کچھ مسٹیکس ہو رہی تھی نا مشق کرتے ہوئے کہ مخرج خراب ہو رہے تھے، جیسے خا کو موٹا نہیں کیا جا رہا تھا، پھر اس کے بعد جو عین ہے اس کا مخرج حمزہ بن رہا تھا، آ بن رہا تھا، آ کی بجائے آ بن رہا تھا، اور سا میں جو تھا وہ سیٹی آ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ سین ہو رہا تھا، تو سا نہیں وہ سا ہے۔ اسی طرح انہوں نے آج یہاں پر ہمیں مینشن کیا ہے کہ مخرج کا لحاظ رکھ کر پڑھا جائے۔ مینشن نہ بھی کریں تو ہمیں سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم نے مخارج کو درست رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو تجوید ہے وہ مخارج اور صفات ہی کا نام ہے، اسی کی پرفیکشن کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمارے مخارج اور صفات بہترین نہیں ہیں تو ہم تجوید سے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہمارا مخرج خراب ہوتا ہے تو ہماری بہت زیادہ بڑی حرام درجے کی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے سٹارٹنگ کے لیکچرز میں دیکھ لیا تھا کہ کیسے حرف کا میننگ چینج ہو جاتا ہے اور کیسے ہماری جو ہے وہ غلطی الٹ پلٹ کر دیتی ہے سارے میننگ کو۔ اچھا جی، نیز ان حروف کو پڑھاتے وقت احتیاط کیجئے کہ آواز ناک سے نہ نکلے، جیسے ہم کرتے یوں کر کے نہیں، ٹھیک ہے؟ ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ یہاں بھی حرف کی ذات یعنی اس کی اصل آواز کو بڑھایا نہ جائے، یعنی بن کو بین کر کے نہ پڑھا جائے، اسی طرح بن ہی پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو نیز اسے مجہول بھی نہیں پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ بین بھی نہ پڑھا جائے، اور بین لمبا بھی نہ، یعنی لمبا بھی نہ کیا جائے، بین کر کے لمبا بھی نہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بین کی آواز نہ آئے، یعنی بی کی جو آواز تھی وہ ہم بے کی آواز میں کریں گے تو مجہول ہو جائے گا، جو کہ ہم نے ذہن میں بھی دیکھا تھا کہ مجہول آواز کیسی ہوتی ہے۔ مجہول کہتے ہیں بے ڈھنگے سے طریقے کو اور غلط طریقے کو، ناپسندیدہ طریقے کو، لٹا دینا، حرف کو بچھا دینا، ٹھیک ہے؟ غلط انداز سے پڑھنا مجہول ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں، ہم اس کی پروننسیشن دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ دو زیر ان، اور اس کے بارے میں ہم نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، آپ کو بتائی تھی اس کی پہچان کہ اگر الف کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے، اس کو ہم حمزہ ہی کہیں گے، ہجے کرتے ہوئے بھی حمزہ ہی کہیں گے اور ویسے بھی ہم اس کو حمزہ ہی کنسیڈر کریں گے۔ تو یہاں دیکھیے الف کے نیچے اگر دو زیر ہیں تو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، ہا دو زیر ہن، خو دو زیر خن، ٹھیک ہے؟ خو دو زیر خن، دال دو زیر دن، زال دو زیر زن، رو دو زیر زن، رو
جب کسرہ کی حالت میں زیر کی حالت میں ہوتے ہیں تو را باریک پڑھی جاتی ہے نا، تو یہاں پر اگر دو زیر ہیں تو بھی را باریک ہی پڑھی جائے گی. جو زیر کا اصول تھا، رول تھا، وہی دو زیر کا بھی رول ہے، کہ جو حرف جو ہے وہ اس میں باریک پڑھا جا رہا ہے زیر میں، اس زیر تنوین میں بھی وہی رول ہے. تو را دو زیر رن، روئن نہیں رن. نیکسٹ ہے زا دو زیر زن. زا میں سی ٹی سی ساؤنڈ آتی ہے، بزنگ ساؤنڈ. زا دو زیر زن. دیکھیے سین دو زیر سین، شین دو زیر شین، صاد دو زیر سین، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عین، غین دو زیر غین، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، اور یا دو زیر ین. ٹھیک ہے، یہ ہماری پروننسیشن ہے. اب ہم ان کو کلمات میں دیکھیں گے کہ ہم ان کی پروننسیشن کس طریقے سے کریں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی میں کچھ شجے کر دیتی ہوں آپ کو، اور سب سے پہلے میں ہی خود پڑھ کے بتا دیتی ہوں آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ہم پریکٹس آپ سے کروائیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ پھر پڑھیے گا. پہلے میں ساری چیزوں کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو گو تھرو ہو جائیں. ہم وقف میں بھی اس کو دیکھیں گے اور وصل میں بھی اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے بیدمن، بیدم، با زیر بی، دال زبر دا، بیدا، میم دو زیر من، بیدمن. اور جب وقف کریں گے وقف بیدم. ٹھیک ہے، میم کی آواز کو سائلنٹ کر دیں گے. اچھا، ہم نے دو زبر کا قاعدہ پڑھا تھا کہ جب دو زبر پر ہم وقف کرتے ہیں تو اس کی ایک زبر اور الف کے ساتھ پڑھتے ہیں 2 حرکات جتنا لمبا کر کے، 2 سیکنڈ لمبا کر کے. لیکن جو زیر تنوین کا قاعدہ ہے وہ زیر کی طرح کا ہی ہے کہ جیسے ہم زیر کو وقف کرتے ہوئے سائلنٹ کر دیتے ہیں، اس کی حرف کی حرکت کو نہیں پڑھتے ہیں، صرف حرف کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح ہم زیر تنوین میں بھی یہی کام کرتے ہیں کہ زیر تنوین کو ختم کر دیتے ہیں اور صرف حرف کی آواز پڑھتے ہیں. جیسے یہاں پر میم تھا، میم دو زیر من تھا، تو یہاں پر ہم نے بیدم میم کی آواز لے کر آئے ہیں، لیکن زیر تنوین کی آواز ہم نے ختم کر دی ہے وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے، تو اس کا یہی قاعدہ ہے. آگے دیکھیے بی قوبہ سین، قاف موٹا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے موٹا رکھنا ہے. بی قوبہ سین، بی قوبہ سین. تو آپ نے اس میں سے کچھ بھی لمبا نہیں کرنا. آپ کہیں بی قوبہ سین، یہ غلط ہو جائے گا. جتنی حرکت ایک حرکت ہے نا، مطلب ساری یہاں پر زبر زیر پیش ان سب کی ایک ہی حرکت ہو، یعنی 1 سیکنڈ میں ان کو پڑھنا ہوتا ہے. کسی کو بھی ہم نے لمبا نہیں کرنا. اگر ہم کہیں بی قوبہ سین تو اس کا مطلب ہے قاف کی حرکت کو ہم نے لمبا کر دیا جو قاف پہ زبر تھی، اور جو با پہ زبر تھی اس کو ہم نے چھوٹا ہی رہنے دیا. تو پھر با کا کیا قصور تھا جو ہم نے اس کو چھوٹا رہنے دیا. اس لیے سب کی ایک جیسی ہی ساؤنڈ رکھنی ہے، سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی، بی قوبہ سین، بی قوبس. ٹھیک ہے، سین میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے، تو آپ جتنی پیاری سی، شارپ سی، باریک سی سیٹی نکالیں گے سین میں، اتنا پیارا آپ کی تلاوت میں جو ہے نا خوبصورتی آئے گی. آگے دیکھتے ہیں کیذبین. زال کو زال کا مخرج سے ادا کرنا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ زال کے مخرج کے لیے زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دونوں دانتوں کے کناروں سے لگانا ہے، کناروں سے. اگر آپ سے وہ نہیں بھی پھر بھی سمجھ آ رہی تو آپ کناروں سے تھوڑی سی نوک کو باہر نکالیں، بالکل ہلکی سی نوک کو باہر نکالنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ٹچ نرمی کے ساتھ کریں گے تو آپ کا زال ادا ہوگا اور کبھی بھی سیٹی بھی نہیں آئے گی اس طریقے سے. کیذبین، کیذب. با کو ہم نے ہلانا ہے ساکن حالت میں جب ہم اس کو حرکت کے بغیر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو کیذب. نافقاتن، تو گول تا کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا مشق کرتے ہوئے زبر تنوین کی. اگر گول تا کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو گول تا کو ہم ہا ساکن میں چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وقف کرتے ہوئے ہم اس کو ہا ساکن میں چینج کر دیتے ہیں، گول ہا میں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کیسے پڑھیں گے. نافقاتن، نافقہ. ٹھیک ہے، نافقہ، قاف موٹا رکھنا ہے، نافقہ نہیں کرنا ہے. نافقاتن، نافقہ. کبدن، کبد. دال کو پھر سے ہم نے ہلایا کیونکہ دال بھی ان 5 حروف میں سے ہے جو ان کی آواز کو ہم ہلاتے ہیں، قلقلہ کرتے ہیں. اس ہلانے کی کنڈیشن کو ہم قلقلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے علقن، علق. لبن، لبن. رقبتن، رقبہ.
یہاں پر بھی گولتا تھی جس کو ہم نے وقف کرتے ہوئے ہا ساکن میں چینج کر دیا، ہا کی آواز میں چینج کر دیا ہے. را قا دونوں موٹے ہیں، را قا دونوں کو موٹا کرنا ہے اور با کو موٹا نہیں کرنا، بو نہیں با. رقبتن رقبہ، ٹھیک ہے، ہا ساکن کی آواز لاسٹ میں لازمی آئے. خبرن را کو باریک کیا، خبرن خبر. یہاں پہ اب ہم نے وقف کرتے ہوئے را کو موٹا کر دیا کیونکہ را سے پہلے زبر ہے، تو زبر کی کنڈیشن میں را موٹی ہوتی ہے اور زیر کی کنڈیشن میں را باریک ہوتی ہے. تو جب ہم نے اس کو ساکن کیا تو اس کے پیچھے زبر تھی، اس وجہ سے ہم نے وقف کی حالت میں را کو موٹا کر دیا، اور جو وصل کی حالت میں اس کی زیر پڑی جا رہی تھی اس وجہ سے ہم نے اس کو باریک کر دیا. یہ ویسے رول آگے بھی انشاءاللہ آئیں گے، لیکن ہم یہیں سے اس کو پک کرتے جائیں ہمارے لیے زیادہ بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. خبرن خبر. عمدن عمد، دال کو ہلائیں گے کیونکہ ہم اس پر سٹاپ کر رہے ہیں. عنبن عنب. بیدن بید، اب اس کو لمبا نہیں کرنا، بید. بیادن نہیں ہے، بیدن. جتنی ایک حرکت جتنی بس ہم نے حرکت رکھنی ہے، 1 سیکنڈ میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے. بیدن بید. اجلن اجل. ثمن ثمن. مسدن مسد. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. لہب لہب. سخط سخط. سخط سخط. خا بھی موٹا، طا بھی موٹا. سخط سخط. عمل عمل. غضب غین اور ضاد دونوں موٹے. ٹھیک ہے، 1 منٹ پہلے جی. غین اور ضاد دونوں موٹے. غضب غضب. ٹھیک. حسن حسن. فئت، یہاں پہ حمزہ کو واضح کر کے پڑھنا ہے. اکثر ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم حمزہ کو واضح کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں فیا، فیاتن. فیاتن نہیں، فیآ فیآ. فئتن فیہ. ٹھیک، ہاں ساکن میں چینج کیا ہم نے وقف کی صورت میں. سفراتن سفرہ. ٹھیک ہے. بشدن بشر. را کو جب ہم نے کسرہ کے ساتھ یعنی زیر تنوین کے ساتھ پڑھا تو ہم نے باریک پڑھا. بشرین جب ہم نے وقف کیا تو کیونکہ ہم را کی کوئی حرکت ادا نہیں کر رہے تھے، اس سے پیچھے زبر تھی، تو ہم نے را کو پھر وقف کی حالت میں موٹا کر دیا. بشرین بشر. ٹھیک ہے. مثلن مثل. قدرین قدر. قدرین قدر. سعتن سعہ. لغدن لغد. شجر شجر. ذکر ذکر. ملک ملک. اب یہاں پر کتنے سارے را آئے ہیں ہمارے پاس، دیکھتے ہیں ہم، جن کو ہم نے وقفاً جو ہے وہ موٹا کیا ہے اور وصلاً ہم نے ایسے ہی ایز اٹ از باریک پڑھا ہے. یہ آیا تھا ہمارا، یہ بھی را یہاں پر. یہ سارے را کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم زیر تنوین پڑھ رہے ہیں تو یہ باریک پڑھیں گے، جب ہم ان پر وقف کر رہے ہیں تو ان کو ہم موٹا کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ لازمی یہ سارے قواعد کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. ایک یہ ہم نے پڑھا نیا کہ یہ گول تا پر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو وقف کرتے ہوئے ہم ہاں ساکن میں چینج کر دیتے ہیں. پھر یہ والی چیز ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی تھی کہ اگر قاف طا با جیم دال میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کی آواز کو جب ہم نے اس کی حرکت کو ڈراپ کرنا ہے، اس کی حرکت نہیں پڑھنی ہے، تو پھر ہم نے ان کی آواز کو ہلا کے پڑھنا ہے. اس کو قلقلہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ با آیا ہے، یہاں پر دال آیا ہے، قاف بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی با ہے، یہ دال ہے. ان سب کو آپ نے یہ جو لاسٹ ہے ان کو ہلا کے یہ پڑھنا ہے وقف کی صورت میں. تو بھی آ گیا ہے، یعنی قاف طا با، بس جیم نہیں آیا، باقی تمام یہاں پر آگے ہیں. تو آپ نے اس کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے. بس یہ ہمارا مختصر سا ٹاپک تھا. تو انشاءاللہ ابھی ہم آپ سے بھی سنتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ نے سارے پوائنٹس کو نوٹ کر لیا ہوگا اور بہترین ادائیگی کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا جو سوال ہے وہ پوچھ سکتے ہیں.